محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کسی کے ساتھ ہے اور کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ ہے اور کوئی کسی کے ساتھ ہم ہیں علی کے ساتھ خیبر کی جنگ فتح کیوں کرنا ہوئے گی کھولے تھے رب رسول نے کوئی کسی کے ساتھ ہے درود پڑھیے صلی اللہ دکھا دیا تو نے اور باطل دکھا دیا تو جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے
قسمت میں یا حسین کرتا رہوں گا جو مودت میں یا حسین کرتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی اور اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی اور اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین کاتب نے لکھ دیا میری درود پڑھیے سلام ایک مرتبہ اور درود پڑھیے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد مل جائے منزل کا پتہ مل جائے گا راہ پر مل جائے منزل کا پتہ مل جائے مل گئے جس کو لی اس کو خدا مل جائے گا مل گئے جس کو لی اس کو خدا مل جائے گا راہ پر مل جائے منزل کا پتہ مل جائے ہے زمانے میں شجاعت کا یہی پہلا حصول ہے زمانے میں شجاعت کا یہی پہلا حصول یاری کہہ کر بڑھو تو حوصلہ مل جائے گا راہ پر مل
रहनुमा मिल जाए गया, राहबर मिल जाए, मंजिल का पता मिल जाए। हमको क्या फिक्र क़यामत, हमको क्या खौफ़े सला, अरे 14 मासूमों में कोई रहनुमा मिल जाएगा, राहबर मिल जाए, मंजिल का पता मिल जाएगा। मौत देती थी सकीना को तसल्ली राह में, मौत देती थी सकीना को तसल्ली राह में, अरे कैद में तुमको सरे शाहे खुदा मिल जाएगा, राहबर मिल जाए, मंजिल का पता मिल गए, जिसको ली उसको खुदा मिल जाएगा, मिल गए जिसको ली उसको खुदा मिल जाएगा, राहबर मिल जाए। درود بھیجیے محمد لاشیں پہ جب حسین کے لاشیں پہ جب حسین کے آفت کے سخن لب پہ لائی زینب، او بھائی نہ ملے گا مجھے تم سا کوئی، بھائی نہ ملے گا مجھے تم سا کوئی، ڈھونڈے گی گر ساری خدائی لاشیں پہ جب دور بھیجیے بھائی دیگر سلوات
جبیں پر اٹھا کے مل لی ہے کربلا کی جبیں پر اٹھا کے پوچھے گا مجھ سے قبر میں اب کوئی آ کے پوچھے گا مجھ سے قبر میں اب کوئی آ کے سو جاؤں گا سکون سے پھولوں کی سیج پر سو جاؤں گا سکون سے پھولوں کی سیج پر فرش لحد پہ کربو بلا کی بچھا کے مل لی ہے کربلا. سورہ فاتحہ. محمد چہلوں جو کربلا میں بغدر کا ہو چکا چہلوں جو کربلا میں بغدر کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پشور آلے پیمبر کا ہو چکا قبروں پشور آلے پیمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین
तख्ते जिगर चढ़ा प्यारों की बोदो बाश के सामा जो यादा बेसाख्ता पुकार कलेजा पकड़ के कुनबे के साथ दाखिलाए करबला हुआ लाया जो था मदीने से हमको वो क्या हो हजरत की कब्र हिल गई ज़ैनब के बैन से रोकर कहा बशीर ने इब्ने हुसैन से शहजादे जांबलब हैं पुपिशो रोशन से चलिए वतन को कब्र शह मशरक़ैन से आबिद ने पूछा क्यों पुपी अम्मा को बोल है वो बोली इख्तियार है क्या को बोल आए थे किस तरह से वतन के इस तरह चल नाशे रहे ना गोदियों में गोद के बाले सोते थे कब्र में जो कटाए हुए ये वक्त वो था बिरते थे सब आँख के तल आबिद से बानो कहती थी मोहलत कलेल है कुछ खा के पाग ले लो के सुगरा अली बलाए सरवर दिल के रे अलविदा ले गाहे हजरत शबीर रे अलविदा कब्र इब्ने साहिब ततहीर रे अलविदा भाई जान जाती है हमसे रे अलविदा भाई जान जाती है हमसे रे अलविदा क्या गम नसीब है ये नवासी रसूल क्या गम नसीब है ये नवासी रसूल तुमने मुजावरी ना हमारी ओ बोल के चलूं जो करबला में 72 ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھ لیجیے سلام کے چند نقطوں پہ بشارت کے سامنے حسین کہتے ہیں ہر روز اور بھلائی کو حسین کہتے ہیں ہر روز اور بھلائی کو یزید کہتے ہیں ہر پستی و برائی کو
پستی و برائی کو بطور خاص جو خرچ کر نہیں سکتا حسین کی خاطر، جو خرچ کر نہیں سکتا حسین کی خاطر، تمام عمر وہ ترسے گا پائی پائی کو، جو خرچ کر نہیں سکتا حسین کی خاطر، تمام عمر وہ ترسے گا پائی پائی کو، تمام عمر وہ ترسے گا پائی پائی کو، در حسین پا ہندو ہو سکھ یا عیسائی، کھڑے ہیں ہر کئی توحید تک رسائی کو، کھڑے ہیں ہر کئی توحید تک رسائی کو، خدا نے مومنوں موتی کے کر کے دو ٹکڑے، کہا ہے ایک سا حسنین کی لکھائی کو، کہا ہے ایک سا حسنین کی لکھائی کو، کریں گے ذکر خدا نو کے نیزہ پا بھی حسین، نہ موت سمجھو سر و جسم کی جدائی کو، نہ موت سمجھو سر و جسم کی جدائی کو، غلام کہتے رہے خود کو حضرت عباس، تمام زندگی بھائی کہا نہ بھائی کو، تمام زندگی بھائی کہا نہ بھائی کو، رہا نہ ہو سکی مر کے بھی ہائے وہ کاظم، جو
سب سے زیادہ تڑپتی رہی رہائی کو، جو سب سے زیادہ تڑپتی رہی رہائی کو، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات عزیزان محترم، نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت امام علیہ السلام ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی معرفت اور اپنے تک رسائی رکھا، اور اللہ کی معرفت کے لیے اس نے اپنی معرفت کے لیے تاکہ انسان اس تک رسائی حاصل کر سکے اور انسان اس کی معرفت حاصل کر سکے، اس نے وسیلہ بنایا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، آپ وسیلوں کے ذریعے سے اس تک پہنچیں گے۔ اگر آپ وسیلوں سے وابستہ ہو گئے تو گویا ایسا ہے کہ آپ اللہ تک پہنچ گئے۔ اگر آپ وسیلوں سے وابستہ نہ ہوئے تو پھر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ وسیلے آپ کو اللہ تک لے کے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کسی مقام پہ کہ جب کسی نے مولا سے یہ سوال کیا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی در حقیقت اللہ کی معرفت ہے۔ آپ ان سے وابستہ ہو جائیں، گویا آپ اللہ سے وابستہ ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سے اس راہ معرفت میں ہم نے عرض کیا آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔
ایک تو یہ کہ آپ اللہ تک جب پہنچیں گے، جب آپ وابستہ ہوں گے، اور دوسری ان چیزوں سے پرہیز کریں گے کہ جو آپ کے لیے اس راستے میں رکاوٹ ہے، موانع ہیں، یعنی موانعوں کو عبور کریں گے۔ ایسا اگر نہ ہوا تو پھر اللہ تک رسائی ممکن نہ ہوگی۔ یعنی کوئی بزم رسول میں بیٹھ کر، رسول سے وابستہ ہو کر، رسول کی احادیث پہ عمل کر کے یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، یا وہ اہل بیت سے وابستہ ہوا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ ایک شرط ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے جو رکاوٹ ہیں اللہ کی راہ میں۔ یعنی ایک طرف تولا ہے تو دوسری طرف تبرہ ہے، یعنی آپ تولا بھی کریں اور تبرہ بھی کریں۔ اگر آپ نے تولا کیا لیکن تبرہ نہ کیا تو آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تبرہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دشمنوں پر لعنت کریں، تبرہ یہ نہیں ہے، یہ تبرہ کا ایک مرحلہ ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہم نے عرض کیا تھا، میں بہت ساری چیزوں سے نفرت کرتا ہوں۔ میرا نفرت کرنا یہ کارگر نہیں ہے جب تک کہ میں ان سے دوری بھی اختیار کروں۔ یعنی اگر میں ایک چیز سے نفرت کرتا ہوں، جیسے ہم نے عرض کیا تھا، مجھے شراب سے نفرت ہے، مجھے نشے سے نفرت ہے، لیکن میں پیتا ہوں۔ نفرت ہونا کافی نہیں ہے، تبرہ نفرت نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت اور میں خود بھی جھوٹ بولتا ہوں تو یہ کافی نہیں ہے تبرہ کے لیے۔ یہ نفرت کرائی تھی اس لیے تاکہ آپ ان سے دوری کریں، وَإِلَّا مقصد نفرت نہیں ہے، نفرت ہدف نہیں ہے، ہدف دوری ہے۔ نفرت اس وجہ سے کرائی کیونکہ نفرت مقدمہ ہے دوری کا، اور اگر نفرت کے ساتھ بھی قربت ہو تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی بھی چیز سے کتنی بھی نفرت کرتے ہو، آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ نے دوری نہیں کی۔ دوری شرط ہے، آپ اس سے دور رہیں، ورنہ میں اللہ تک نہیں جا سکتا۔ میں جھوٹ سے نفرت کروں، چوری سے نفرت کروں، ساری دغا بازیوں سے نفرت کروں، جھوٹوں سے نفرت کروں، ظالموں سے نفرت کروں، لیکن یہ سب میرے اندر موجود ہو تو میں خدا تک نہیں پہنچ سکتا، میں اہل بیت تک نہیں جا سکتا، اور مجھے جانا وسیلے تک ہے، اور یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہے وسیلے تک پہنچنے میں۔ اور اگر وسیلے تک نہ پہنچا تو پھر میں خدا تک کیسے پہنچوں گا؟ یہ اہم شرط ہے اس کی۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے اگر میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں تو اللہ سے محبت کافی نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کافی نہیں ہے، اس کے لیے مجھے عملی اقدامات کرنے ہیں، اس راستے کا انتخاب کرنا ہے، ان چیزوں کا انتخاب کرنا ہے، ان چیزوں سے وابستہ ہونا ہے جو مجھے اہل بیت تک لے کے جاتی ہیں۔ محبت کافی نہیں ہے اہل بیت سے، کیونکہ محبت کرائی اس لیے تھی تاکہ آپ
ان چیزوں سے وابستہ ہو جائے کہ جو آپ کو اہل بیت تک لے کے جاتی ہیں. اور دنیا ابھی تک اہل بیت تک اس وجہ سے نہ پہنچ پائی کہ ہم نے ابھی تک نعرے لگائے, ہم نے ان سے محبت کا اظہار کیا, ہم اگر ان پہ مر بھی جائیں لیکن ہماری زندگی ان کے مطابق نہ ہو تو زمانے میں انقلاب نہیں آ سکتا. جو چیز زمانے میں انقلاب لے کے آتی ہے وہ زندگی کردار اہل بیت ہے. جب بھی یہ کردار پیدا ہوگا, جب بھی یہ سیرت پیدا ہوگی, زمانے میں انقلاب برپا ہو جائے گا. اگر آپ کے ذہن عالیہ میں ہو تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی مقام پہ اگر یہ ہم فرض کر لیں, اب آج کے بعد کل سے پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو شیعہ نہ ہو, سب کو شیعہ کر لیا, سب شیعہ ہو گئے, اب کوئی یہاں پہ سنی نہیں رہتا, اب یہاں کوئی دشمن اہل بیت نہیں رہتا, یہاں کوئی ہندو نہیں رہتا, یہاں کوئی مسیح نہیں رہتا, تو مسئلہ حل ہو گیا. یعنی بس میرا کام ختم. اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ یہ سب شیعہ ہو جائیں, یعنی پوری دنیا کو تصور کر لیں آپ, پوری دنیا میں سب شیعہ ہو گئے, اب کوئی سنی نہیں ہے یہاں, نہ کوئی ہندو ہے نہ مسیح ہے, سب نے مذہب شیعہ اختیار کر لیا کہ بھائی کل سے ہم سب شیعہ ہیں. ہمارے یہاں تو تقریباً آپ اندرون سندھ جائیں گے تو آپ کو محرم میں ایسا لگے گا یہاں سب شیعہ ہیں. خوب, تو جب ہو گئے سب شیعہ تو چوری ختم ہو گئی, یعنی جھوٹ ختم ہو گیا, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اہل بیت کیا چاہتے ہیں, یعنی ہم شیعہ کرنا چاہتے تھے سب کو, کیونکہ شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو شیعوں کے گھر میں پیدا ہو, شیعہ اسے نہیں کہتے. شیعہ ایک کریکٹر اور کردار کا نام ہے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ میں شیعوں کے گھر میں پیدا ہوں لیکن میں شیعہ نہ ہوں, کیونکہ یہ نسلی نہیں ہے. شیعہ نسلی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے میرے والد سید تھے, میں خود بخود سید ہوں, آپ مجھے سادات ہونے سے نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ نسل میں منتقل ہوتی ہے. اس کا تعلق میرے کریکٹر سے بعد میں ہوگا. یہ سید ہونا میرے اوپر صدقہ حرام ہے, میں محرم ہوں اہل بیت کا کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں. کیا شیعہ ہونا بھی ایسے ہی ہے؟ بالکل توجہ کریں, شیعہ ہونا ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو جائے لیکن اگر وہ سید کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہو, وہ جتنا بھی پرہیزگار ہوگا لیکن وہ سید نہیں ہو سکتا. جیسے سلمان فارسی جو ہیں وہ جتنے بھی بڑے ہیں ایمان کے 10 درجوں پہ فائز ہیں لیکن وہ آپ انہیں سید نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نسل پیغمبر سے نہیں ہے. وہ ابوذر کسی بھی مقام پہ ہوں, وہ نسل پیغمبر سے نہیں ہے. یعنی سید ہونا نسلی ہے مگر شیعہ ہونا نسلی نہیں ہے. شیعہ آدمی کردار سے بنتا ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان سید ہو مگر شیعہ نہ ہو, کیونکہ شیعہ کا تعلق کردار سے نہیں, توجہ کریں, کردار سے ہے, اور سید کا تعلق کردار سے نہیں ہے, اس کا تعلق نسل سے ہے. اور پیغمبر نے جس کی کامیابی کی بات کی ہے وہ سید کی نہیں کی ہے, وہ شیعہ کی ہے. یعنی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون. کوئی روایت آپ کو ایسی ملی ہے جس میں پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ
اہل البیت، یعنی سید میں سے ہونا الگ ہے، یہ منا اہل البیت میں سے ہیں۔ کردار وہ عظیم انسان کے پاس امتیاز ہے جو انسان کو وہاں لے کے جاتا ہے۔ اہل بیت ہم سے یہ چاہتے تھے، اگر کردار نہیں ہوگا تو پھر اہل بیت معاشرے میں ممکن ہے ساری دنیا نعرہ لگاتی ہو علی علی، لیکن جو معاشرے کو ارتقا پیدا کرے گا، معاشرہ جس سے ارتقا پیدا کرے گا وہ کردار علی سے کرے گا۔ ورنہ بہت سارے لوگ تھے، ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو علی علی کرتے، علی علی کرنا مقدمہ ہے کردار علی کے لیے۔ اگر یہ مقدمہ ہے تب تو صحیح ہے، اور اگر مقدمہ نہیں ہے پھر خطرناک ہے۔ یعنی اگر مقدمہ نہ ہو تو خطرناک ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیوں خطرناک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں تو پھر میں کام نہیں کرتا، میں امیدوار ہو جاتا ہوں، میں کام نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی کے گمان میں یہ ہو، گمان وہ یہ کرتا ہو کہ میری جیب بھری ہوئی ہے تو پھر مجھے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، میرے پاس پیسے ہیں تو پھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا یا وہ چوری ہو گیا تھا یا جو بھی ہو گیا تھا، تو آپ اس وجہ سے نہیں اٹھے کہ آپ یہ گمان کر رہے تھے کہ آپ کے پاس دولت ہے، حالانکہ وہ دولت آپ کے پاس نہیں تھی۔ میں یہ سمجھتا رہا ساری زندگی کہ اہل بیت کی دولت میرے پاس ہے، اہل بیت کی دولت ان کے نام سے نہیں ہے، ان کے کردار سے ہے۔ یعنی یہ نقطہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، جو چیز اہل بیت کو اہل بیت بناتی ہے، جو چیز علی کو علی بناتی ہے، وہ علی کا نام نہیں ہے، وہ علی کا کردار ہے۔ وَإِلَّا اگر نام علی ہی بناتا ہے تو یہ تو میرا بھی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا نام علی ہوگا، جن کا نام حسین ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا، علی سے بھی اوپر نام محمد ہوگا، تو نام نہیں بناتا محمد، کردار بناتا ہے۔ پھر آپ کا نام اگر محمد نہ بھی ہو، علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، زین العابدین ہو، اسے فرق نہیں پڑتا۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ اولنا محمد اوسطنا محمد، یہ ان کو محمد کس نے بنایا؟ نام نے نہیں بنایا، نام ان کا محمد ہے ہی نہیں، ان کے کردار نے ان کو محمد بنایا۔ اگر میں علوی ہونا چاہتا ہوں، علوی نسل علی سے ہونا نہیں ہے کافی، علوی وہ نہیں ہے جو نظریہ فقط علی پہ قائم ہو، علوی وہ ہے جس کا کردار علی ہو، کہ وہ علوی ہے، چاہے وہ حضرت علی کی نسل سے ہو یا نہ ہو، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نے اس پوائنٹ کو اور اس نقطے کو نہیں سمجھا اور اس پہ عمل نہ کیا تو پھر ہم نقصان میں رہیں گے۔ اور دشمن اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اسی لیے اگر دشمن نے ایک وقت میں علی کے نام پہ پابندی لگائی تھی تو اس وجہ سے نہیں لگائی تھی کہ نام علی سے کوئی مسئلہ تھا۔ 70 سال تک وہ علی کے نام پہ پابندی لگائی، استعمال نہیں کر سکتے تھے، علی کو گالیاں دلواتا رہا، بہت سارے کام کیے۔ وہ کیوں کیے یہ کام؟ تاکہ نام علی نہیں، کردار علی منتشر نہ ہونے پائے۔ جو چیز زمانے کو ہلا کے رکھے گی، جو چیز در خیبر کو اکھاڑے گی، وہ نام علی نہیں اکھاڑے گا، وہ کردار علی اکھاڑے گا، جو زمانوں میں انقلاب برپا کرے گا۔ آپ نے توجہ کی؟ اسی لیے مولا کائنات نے جب بھی بات کی، جب در خیبر کو اکھاڑا آپ نے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ در خیبر اس لیے اکھاڑا ہے کہ میرا نام حیدر ہے، میرا نام علی ہے۔ آپ نے کہا ماں قلعتو بابا خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتو بقوت ربانیہ، قوت ربانی سے خیبر اکھڑتے ہیں۔ اپنے اندر کردار کی طاقت پیدا کرو، صفات
تم ہر چیز کو فتح کر لو گے، اور جو میں جب اپنے آپ کو فتح نہ کر سکوں، جو اپنے نفس کو فتح نہ کر سکے، وہ پورے جہاں کو کیا فتح کرے گا؟ وہ پورے علاقے کو کیا فتح کرے گا؟ وہ فتح نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے سنت پہ بھی پابندی لگائی تاکہ وہ کردار رسول نہ پہنچ پائے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ ساری حدیثوں کو مٹایا، سارے کردار کو مٹایا، ساری سنتوں کو مٹایا، اور اہل بیت کو گھر میں مقید رکھا۔ خوب آپ علی کو آنے دیں، باہر آنے دیں، علی تو کچھ نہیں کہہ رہے، کہا نہیں، یہ علی یعنی کردار اسلام، سیرت ہے، یہ رسول کی سیرت ہے، یہ رسول کی سنت ہے۔ اگر علی باہر آتے ہیں تو پیغمبر کا کردار باہر آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ اہل بیت کو گھر میں مقید کیا جائے تاکہ اس سنت پہ پابندی لگا دی جائے۔ اس کا نقصان توجہ کریں، جو غاصب دوم ہے اور ظالم دوم، اس نے خط لکھا، میں نے کبھی ایک پہلو پہ اس کی اشارہ کیا تھا، توجہ کریں۔ جب یزید برسر اقتدار آیا، اس نے کہا بھائی بیعت کریں آپ میری، سب نے بیعت کر لی، رکے کیوں نہیں؟ بیعت کیوں کر لی؟ طاقت نہیں ہے آپ کے اندر؟ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت کردار سے آتی ہے، طاقت نہیں ہے کسی میں کہ یزید کے سامنے بات کر سکے۔ لہذا سب نے بیعت کر لی۔ آپ کو بھی پتا ہے 3-4 افراد ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، ان میں سے ایک امام علی مقام تھے، باقی جو 2 افراد تھے انہوں نے بھی بعد میں، ایک عبداللہ ابن زبیر، اس نے بیعت نہیں کی تھی یزید کی، اور ایک عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ جو عبداللہ ابن عمر تھے، یہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یزید نے غلط کام کیا ہے، امام حسین پہ ظلم کر کے یزید نے یہ کیا ہے، لوگ تمہیں کھڑا ہونا چاہیے، تمہیں قیام کرنا چاہیے، یہ انقلاب برپا کر رہے تھے لوگوں میں۔ عبداللہ ابن عمر لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ غلط کر رہا ہے یزید، میں راضی نہیں ہوں، بیعت بھی نہیں کی تھی، اور لوگوں میں تبلیغ بھی کر رہے تھے۔ یہ بات یزید کو بتائی کسی نے کہ تو نے جتنا کام کیا ہے، یہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں یہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ بتاتے ہیں کہ یزید صحیح آدمی نہیں ہے، اس نے جو امام حسین سے طلب بیعت کی ہے یہ غلط کام کیا، اور یہ ظلم کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ، بہرحال اس نے پورے۔ یزید نے کہا اچھا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا ان کو خط لکھے، آپ ان کو بلائیں ادھر۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ تھی کہ لوگوں نے بتایا کہ آپ کو ان کو خط لکھوانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اتفاقاً شام آئے ہوئے ہیں، یعنی جگہ جگہ، قریہ قریہ، شہر شہر پھر پھر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یزید اس طرح کا آدمی ہے۔ کہ یہ تو بہت اچھا ہے، اگر یہیں پہ آئے ہوئے تو ان کو کہو کہ یزید نے بلایا ہے بادشاہ وقت نے۔ اچھا، ہر آدمی بادشاہ سے ملنے کا مشتاق رہتا ہے، لہٰذا یہ کہ جب ان کو بلایا، ان کو خبر دی گئی کہ آپ کو یزید نے بلایا ہے، یہ تیار ہو گئے، کہ ٹھیک ہے جی بات کریں گے۔ وہاں پہنچے، یزید نے ان کا احترام کیا، اکرام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میرے ساتھ آپ آئیں، ذرا آپ سے کام ہے۔ کہا چلے، ایک خاص کمرے میں لے گیا، وہاں سے ایک صندوق نکالا، صندوق نکالنے کے بعد یزید نے اس صندوق میں ایک ہاتھ کا لکھا ہوا خط تھا۔ کہا عبداللہ ابن عمر، اس خط کو پہچانتے ہو؟ اس مہر لگی ہوئی تھی اس پہ، اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔
کس کی ہے یہ؟ اس خط کو پہچانتے ہو؟ کہاں پہلے لیا، کہاں پہچانتا ہوں، کہا کس کی ہے؟ کہا بابا کی ہے۔ اب توجہ کریں، یعنی یہ لیا، خط لے لیا انہوں نے، اس کے بعد لیا اور آنکھوں سے لگایا، چوما، کہا دیکھ لو اچھی طرح یہ خط پہچانتے ہو؟ کہا ہاں مجھے یقین ہے یہ انہی کا ہے، میں بابا کے خط بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ کہا اچھا، اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ خط انہی کا ہے، یہ مہر بھی انہی کی ہے، تمہارے خیال میں وہ کیسے آدمی تھے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا وہ بہت ہی زبردست قسم کے آدمی تھے، غریبوں کا ایسے خیال رکھتے تھے، فقیروں کو ایسے نوازتے تھے، رسول اللہ کے جگہ جگہ ساتھ رہتے تھے، جنگوں میں بڑی شرکتیں کی، یہ کیا، ایک انبار لگا دی تعریفوں کے۔ کہا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں خود ان کا وہ ہوں۔ کہا سنو، یہ تمہارے بابا نے میرے بابا کو لکھا ہے خط، اب یہ خط پڑھو، اسے کھولو اور پڑھو۔ انہوں نے کھولا اور کھولنے کے بعد ایک مرتبہ زیارت کی اور آنکھوں سے لگایا، چوما، تبرک کے طور پہ۔ اور اب خط یہاں سے شروع ہوا، خدا توجہ کریں، یہاں سے شروع ہوا اور یزید کے باپ سے خطاب کیا ان کے باپ نے، اور خطاب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا سن، میں ایک لہجے کے لیے بھی نہ خدا پہ ایمان لایا نہ رسول پہ ایمان لایا، یہ یہاں سے شروع ہے خط۔ میں کبھی مسلمان نہیں ہوا، میں کبھی ایمان نہیں لایا، میرا کوئی عقیدہ نہیں تھا وہیں پہ۔ یہ سب پیغمبر کے، جنہیں ہم پیغمبر کہتے ہیں، یہ سب ان کے ایسے ہی ڈرامے تھے، میں ایمان نہیں لایا، نہ میں یقین رکھتا تھا، ہم مجبور تھے ان کی طاقت کے سامنے کہ خاموش رہیں، ہم دل سے ایک لہجے کے لیے بھی ایمان نہیں لائے۔ علی کی تلوار تھی جس نے کبھی بھی کسی بھی بڑے سے بڑے سورماروں کو اٹھنے نہیں دیا، ہم سب خاموش تھے۔ لہذا یہ کہ میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، مجھے وہ زمانہ یاد ہے، یہ خط کی باتیں ہیں، علامہ مجلسی نے اس خط کو تفصیلی لکھا اور کہا کہ سنو، مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب پیغمبر نے اسلام کا اعلان کیا، تمہارے بابا یہ سب پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کی مکمل کوشش کی، میں موجود تھا، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب پیغمبر نے تجھ پہ بھی لعنت کی، تیرے باپ پہ بھی لعنت کی۔ اور یہ واقعہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ جو یزید کا باپ ہے، یہ آگے تھا، یزید پیچھے تھا، اور باپ سوار تھا، یزید کے دادا۔ پیغمبر نے کہا اس کے سوار پہ بھی لعنت، اور جو اس سواری کو پیچھے سے ہکا رہا ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو آگے سے اس سواری کو کھینچ رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے
ثانی نے، غاصب دوم نے کیا کہا؟ کہا کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے اچھی طرح، میں بھولا نہیں ہوں، تم کس طرح سے پیغمبر کو ختم کر رہے تھے اور ختم کرنے کے در پہ تھے، تم نے اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کی وہ سب مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، میں کیونکہ تیرا ہمدرد ہوں، کیونکہ ہم عقیدہ ہیں، میں تیرا ہمدرد ہوں، تجھے نصیحت کر رہا ہوں۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ یہ ختم ہے سب اور یہ پڑھ رہا ہے وہ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، نصیحت یہ ہے میری کہ علی اور اولاد علی کے سامنے کبھی تلوار لے کے نہ آنا، ورنہ بچے گا نہیں۔ اور یاد رکھ، ایک تو بچے گا نہیں، دوسری بات یہ ہوگی کہ ساری قیامت تک ساری زندگی لوگ تجھ پہ لعنت بھیجیں گے، کیونکہ یہ سارے لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے دل اہل بیت کی طرف ہیں۔ یہ اس کی توجیہ نہیں کر پاتے، ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا کہ میں کیسے بچاؤں جو علی کے مقابلے پہ آیا وہ مومن ہے یا یہ مومن ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ایمان کی گواہی تو پیغمبر نے دی ہے، اور مومن نہیں ہے، امیر المومنین بھی ہے، کل ایمان بھی ہے، یعنی علی مومن نہیں ہے بلکہ جو علی سے وابستہ ہو جائے وہ مومن ہے۔ علی تو ایمان ہے اور وہ بھی کل ایمان۔ آپ کیا کریں گے اس آدمی کا جو علی کے مقابلے پہ آیا؟ ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا ان کے کریں کیا۔ یہ غلطی کی، حالانکہ نصیحت کی تھی، علی کے مقابلے میں نہیں آنا، کبھی بھی تلوار نہ لینا، لیکن اتنا یاد رکھ ان کی جڑوں کو کاٹ دینا، کبھی بھی یہ حکومت میں نہ آ پائیں۔ علی کبھی نہ آئے، حسن کبھی نہ آئے، حسین کبھی نہ آئے، ایسی کوئی ٹیکنک لڑا، ایسی کوئی مکاری دکھا کہ ان میں سے ایک بھی حکومت میں نہ آ پائے، اور اگر آ بھی جائے تو لوگ خود ہی اتار دیں۔ یہ تفصیلی خط لکھا اس نے، اور پھر کہا کہ ہم نے علی کے ساتھ اور حسنین کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کے بعد یہ حکومت کریں گے، میں نے انہیں بیچارہ کر دیا، اور میں تجھے بھی یہی نصیحت کر رہا ہوں، اور تجھے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تجھ سے ہمدردی رکھتا ہوں، تیرے باپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، اور میری بات غور سے سن، اور سن۔ اس نے یہ پھر کہا کہ علی کو ہم نے اتنا بیچارہ کیا کہ علی ثابت نہ کر سکے بہت ساری چیزوں کو، ہم نے لوگوں میں یہ بات اڑائی کہ علی نے ہماری بیعت کر لی، حالانکہ علی نے کوئی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ خط کے عبارتیں ہیں، یہ باقاعدہ اس نے اعتراف کیا، ہم نے لوگوں میں یہ بتایا، لوگوں کو یہ
اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوگا یہی ہوگا۔ اگر کسی کو امام بارگاہ سے آتے ہوئے دیکھیں گے، کہا مسجد میں امام بارگاہ سے کیوں آئے؟ مجلس کر کے، یہی ہے۔ سقیفہ میں علی کیوں آئے؟ کہا ہم نے لوگوں میں یہ بات اڑائی، حالانکہ وہ ہمیں سمجھانے آئے تھے، ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بیعت کرنے آئے تھے۔ پھر علی یہاں سے نکل کے پیغمبر کے روزے پہ گئے۔ یہ خط کی باتیں، اس خط کے اوپر پابندی تھی، یہ خط منع تھا، تاریخ میں ایک طویل اور طولانی عرصہ رہا، یہ خط چھپ نہ سکا آج تک، اس پر پابندی لگائی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ پھر علی رسول اللہ کی قبر پہ گئے، یہاں سے سیدھے وہاں گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے تھے، یہ جاتے کہاں ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ جب ہم پہنچے تو علی رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھے ہوئے رو رہے تھے، ہم نے علی کو بیچارہ کر دیا اور رسول سے شکایت کر رہے تھے کہ آپ کی امت نے مجھے بیچارہ کر دیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اور ان کے پاس سلمان اور ابو ذر مقداد کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس غاصب اول کو اشارہ کیا، جا تو بھی قبر پہ ہاتھ رکھ۔ یہ گیا غاصب اول اور اس نے قبر پہ ہاتھ رکھا، علی کا بھی ہاتھ وہی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو اپنے ہاتھ کو علی کے ہاتھ کے قریب کر، اور جب علی مصروف ہوں گریہ میں اور پیغمبر سے بیعت کرنے میں، پیغمبر سے اپنے دل کی بات کہنے میں، تو اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھ دینا۔ جیسے ہی تو ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھے گا، ہم شور مچا دیں گے کہ علی نے رسول اللہ کی قبر پہ تیری بیعت کی ہے۔ بس جیسے ہی اس نے علی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو رکھنا چاہا، علی نے ہاتھ ہٹا لیا، گویا بتا یہ رہے تھے کہ یہ ہاتھ بیعت لینے کے لیے ہے، دینے کے لیے۔ آپ نے وہ ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کے بعد ہم نے لوگوں میں اڑا دی یہ بات، اور ہم نے زبردستی چاہا کہ علی سے بیعت کر لیں۔ علی نے بیعت نہیں کی ہماری، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، علی بیعت کریں گے اور ان کو کرنی پڑے گی۔ اور میں پھر در زہرا پہ پہنچا اور پھر میں نے وہ کچھ کیا پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ جو تاریخ میں سخت ہے۔ ہم نے زہرا کی پسلیاں توڑی، محسن کو شہید کیا، دروازے پہ آگ لگائی، پیغمبر کی بیٹی چیختی رہی، پیغمبر کی بیٹی روتی رہی، مجھے ترس نہ آیا۔ اور سن، اتنی زور سے میں نے تماچا مارا تھا کہ پیغمبر کی بیٹی کے نشان پڑا رہا اور خون بہتا رہا۔ یہ سب میں نے علی سے بیعت کے لیے کیا، مگر علی نے بیعت نہ کی۔ اور پھر یہ پوری تفصیل اس خط میں موجود ہے۔ اور سن، ہم نے علی کو اتنا بیچارہ کر دیا، مجبور کیا علی کو، مگر علی نے بیعت نہ کی۔ اور اب میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ تو سخت لے، سخت کام کر۔ ہم نے تیرے لیے میدان کو ہموار کر دیا، میں نے تجھے گورنری اسی لیے دی ہے، میں تجھے گورنر اسی لیے بنا رہا ہوں کیونکہ تجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اہل بیت کو اگر کوئی ذات پیچھے ہٹا سکتی ہے وہ تو ہے، کیونکہ جتنا کینہ تیرے دل میں اہل بیت کے لیے کسی میں نہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھ لیا
سادات کو چن چن کے مارا گیا۔ بادشاہوں کے آپ کردار پڑھیں، یہ جو حجاج بن یوسف ہے آپ کو پتہ ہے، اس کو جو ہے صبح میں جو یہ ناشتہ کرتا تھا، صبح میں ناشتے کی بات بتا رہا ہوں حجاج بن یوسف کے، اس نے جب ناشتہ کیا ہے تو جو روٹی ہے اس کا جو آٹا گوندا تھا وہ سادات کے خون سے تھا۔ امام حسن کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، امام حسین کی نسل کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور پھر اس سے آٹا گوندتے تھے، اور پھر حجاج وہ ناشتہ کرتا تھا ان سے روٹیاں بنا کے دیواروں میں۔ ہم نے عرض کیا تھا یہ جو آپ دیکھتے ہیں عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی ہی کے چچا ہیں وہ، کہ جن کو دیوار میں چنا گیا تھا انہی کے چچا تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ذبح کیا اور خون مٹی میں ملا کے دیواریں چنی گئیں، وہ انہی کا خاندان ہے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی یہاں پہ ایسے نہیں آئے، یہ سارا انہی کا خاندان ہے، نفس زکیہ کا خاندان ہے یہ سب، یہ امام حسن کے بچے۔ ہم نے سادات کو بیچارہ کر دیا، انہیں اٹھنے نہ دیا، اور تجھے اسی لیے لے کے آئے تھے، اور اس نے وہی کام کیا۔ اب آپ توجہ کریں، سادات کو ختم کرنا کافی نہیں تھا، انہیں یہ پتا ہے کہ سادات شخصیتوں میں محدود نہیں ہے، ان کو مارا نہیں جا سکتا۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سادات نکلیں گے، آگے جائیں گے۔ آئمہ نے پھیلایا ان کو بہت زیادہ مختلف جگہوں پہ، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ سادات کس طرح سے دنیا میں پھیلے، لیکن کیا کیا جس سے علی کبھی نہیں آئیں گے، جس سے حسن کبھی نہیں آئیں گے۔ سادات توجہ کریں، علی کی حکومت بنے گی کب، امام مہدی کی حکومت بنے گی کب، پلان کیا، تیاریاں کی، علی نہیں بن سکے، ائمہ نہیں بن سکے، حاکم نہیں بن سکے، بعد میں بھی ابھی تک نہیں بن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ کریں، یعنی
تو پھر ناکارہ ہے سب. حضرت نوح نے بیج بویا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ جس زمین میں بویا وہ بنجر تھی. آپ نے توجہ کی؟ تو بیٹا کیسا ہوا؟ بیٹا کیسا ہوا؟ یعنی نبی نوح جیسا. یہ کس کا وہ ہے؟ نوح کا. لیکن زمین کیوں کہ بنجر ہے، زمین کیوں کہ خراب ہے. تو آپ نے نتیجہ توجہ کریں، پیغمبر نے ایک بنجر زمین میں بیج بویا تو اگا ہی نہیں. آپ نے توجہ کی؟ یعنی بنجر زمین میں بیج نبی بھی بوئے تو ہوتا نہیں ہے، اور اگر خراب میں بو دے تو پھر نوح کا بچہ ہو جاتا ہے. آپ نے توجہ کی؟ دیر سے متوجہ ہوئے، جلدی متوجہ ہونا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی جو زمین ہے جس میں کاشتکاری کر رہے ہیں وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، ورنہ بیج بونے والے نبی بھی ہوں پھر فرق نہیں پڑتا. اگر بنجر ہوئی زمین تو اگے گا نہیں، جیسے رسول کے پھر اگا ہی نہیں. آپ نے دیکھ لیا. اور جو زمین زرخیز تھی خدیجہ، اس میں ایک بھی بیج بویا. یعنی خدیجہ جیسی زرخیز زمین ہو تو پھر بیٹے نہ بھی ہو، ایک بیٹی بھی ہو. ایک بیٹی تھی لیکن بنجر نہیں تھی. زرخیز اتنی تھی کہ اس کی گود میں جو بھی آیا اسے محمد بنا دیا. قیامت تک کے لیے محمد ہے سب. نام محمد نہ بھی تھے تو کیا ہوا؟ ساری دنیا کے بچے جنتیں مانگ رہے تھے، یہ سردار جنت بن رہے تھے. یہ زرخیزی ہے اس زمین کی، یہ زرخیزی ہے اس زمین کی. آپ نے دیکھ لیا. اور قرآن نے بھی کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اگر ولایت اور عصمت کبریٰ مل جائے تو قرآن یہ کہتا ہے، کیونکہ پاکیزہ ہے دونوں، تو پھر لولو نکلتے ہیں، مرجان نکلتے ہیں. اور اگر یہ زمین صحیح نہ ہو، بنجر تو نہ ہے، خراب ہے، تو پھر نوح کے بچے پیدا ہوتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وہ لیس من اہلک، یہ بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ نہیں کہا قرآن نے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. کہا بیٹے کی بات نہیں کی ہے، بیٹا تو ہے، اہل نہیں ہے. وہ لیس من اہلک، یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، کیونکہ
سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے پھر فاطمہ پیدا نہ ہو سکی۔ معاشرے میں جب بھی برائیاں پھیلیں گی تو یہ قدم ہوگا یزیدیت کی طرف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، علی ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے کل کہا تھا علی تھے، ہم یہ سمجھ رہے تھے علی تھے، لیکن فاطمہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، اللہم اجل وفاتی سریہ، میں اس معاشرے میں نہیں رہوں گی، پروردگارہ مجھے موت عطا کر۔ اس لیے کہ علی تو ہیں، وجودی طور پہ ہیں، یہ علی نہیں چاہیے، مجھے وہ علی چاہیے جو کردار میں پوری دنیا میں سمایا ہوا ہو۔ اس علی کی قدر نہیں کی لوگوں نے۔ علی تو ایک ذات نہیں ہے، علی تو کردار ہے۔ معاشرے نے علی کو غریب کر دیا۔ یہ علی نہیں چاہیے جو لوگوں نے لے لیا ہے، وہ علی نہیں چاہیے مجھے جو لوگوں کے پاس ہے، وہ علی چاہیے جو ان کی فکروں پہ حکومت کرے، جو ان کی روحوں پہ حکومت کرے، جو ان کے کردار پہ حکومت کرے، وہ علی چاہیے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں نہیں میں اس زمانے سے جانا چاہتی ہوں، علی تو ہیں مگر وجودی طور پہ معاشرے میں، یہ علی نہیں۔ فاطمہ علی کو کائنات میں اس طرح دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ کائنات کی فکروں میں حکومت کر رہے ہو، وہ کائنات کی روح میں حکومت کر رہے ہو، یہ علی چاہتی ہیں فاطمہ۔ جب علی کا فائدہ ہے، ورنہ تو علی تھے، علی بھی جانا چاہتے تھے۔ علی نے کیا کہا تھا؟ علی نے کہا تھا کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا تم مجھے نہ دیکھتے، کاش میں تمہیں نہ دیکھتا تم مجھے نہ دیکھتے۔ کیوں؟ تو ہم تو سارے تڑپ رہے علی کو دیکھنے کے لیے، کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، یہ تو وہاں سب تڑپ رہے تھے، علی نے منع کر دیا، اس لیے کہ اس سے علی کی حکومت نہیں ہوگی، اس سے علی حاکم نہیں ہوں گے، اس سے اللہ کی حکومت نہیں ہوگی، اللہ کی حکومت ہو نہیں سکتی۔ حسن تھے، حسین تھے، امام زین العابدین تھے، مگر کانہو نہیں تھے، گویا نہیں تھے۔ دیکھ لیں، اور آج اگر امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے، نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ آپ جائیں حکومت اسلامی میں، وہاں پہ ہر چیز الہی ہے، حکومت اللہ کی، اذان اللہ کی، نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، سسٹم اللہ کا۔ یزیدیت کے خلاف قیام ہے، اس لیے کہ فزیکلی طور پہ امام نہیں ہے تو کیا ہوا؟ روحوں پہ حکومت امام کی ہے، فکروں پہ حکومت امام کی ہے، کردار پہ حکومت امام کی ہے۔ یہی من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانتا نہ ہو۔ امام وجود کا نام نہیں ہے، امام کردار کا نام ہے۔ پھر اگر وہ دم بھی بھرتا ہو، پھر وہ نعرے بھی لگاتا ہو، امام کی حکومت کو قائم نہیں کر سکتا۔ اور یہ کام شروع سے کیا گیا کہ زمینوں کو بنجر کریں آپ، اور زمینیں بنجر کیا؟ یعنی جس علاقے کی مائیں بے حیا ہوں، یہ بنجر ہے زمین، یہ کبھی بھی حسن حسین پیدا کر ہی نہیں سکتی ماں، یہ کبھی بھی علی اکبر پیدا کر ہی نہیں سکتی، یہ کبھی بھی عباس پیدا کر ہی نہیں سکتی، یہ کبھی بھی حبیب ابن مظاہر پیدا کر
کربلا کی ضرورتیں ہیں یہ، اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ زرخیز زمینوں میں پیدا ہوتے ہیں یہ۔ زرخیز زمین تو یہ نہیں ہے، زرخیز زمین اسلاف طاہر ہونے چاہیے۔ آج ہم تو خود ہی پڑھتے ہیں، زیادہ میں یہی بار بار پڑھ رہے ہیں، آپ پہ سلام ہو کہ آپ کے اسلاف پاکیزہ اسلافوں میں رہے، پاکیزہ ارحام میں رہے، یعنی جب پاکیزہ اسلاف اور ارحام ہوں تو حسن حسین بنتے ہیں۔ یعنی کوئی مشکل کام ہے؟ سیدھی سیدھی راہ بتا دی۔ ضرورت نہیں ہے 4 کروڑ کی، ضرورت نہیں ہے 40 کروڑ کی، اگر 40 بھی ہوں تو بھاری ہیں یزیدیت کو ڈھانے کے لیے، لیکن حسینی کردار ہو۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام۔ امام کی معرفت صحیح ہونی چاہیے۔ امام کیا ہے؟ امام ایک کردار ہے، امام وہ نظریہ ہے جو پیغمبر کا ہے، امام وہ سنت ہے، امام در حقیقت وہ سیرت ہے، اور امام ہی کی سیرت سے زمینوں کو سرخیز کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی وقت شروع کر دیں یہ کام، خواتین پہ کنٹرول، ان کے ارحام مکمل پاکیزہ ہونے چاہیے، خواتین کی تربیت پہ توجہ ہونی چاہیے، خواتین کی غذا پہ توجہ ہونی چاہیے، خواتین کی نظر پہ توجہ ہونی چاہیے، خواتین کی سماعتوں پہ توجہ ہونی چاہیے۔ جب یہ ساری پاکیزہ ہوں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پاکیزہ ہو اور یہاں سے غلام حسن حسین پیدا نہ ہو۔ بس عزیزان محترم، اور جب زمینیں بنجر ہوں تو پھر ان میں سے بیج ایسے ہی پھل پیدا ہونے تھے جن میں کیڑے لگے ہوئے تھے۔ پھر امام نے بلایا بھی تو کسی نے آواز نہیں سنی، یہ تو سب امام حسین کو پہچانتے تھے، یہ تو سارے ان سے محبت کرتے تھے، لیکن کیونکہ بنجر زمینوں سے نکلے ہوئے تھے، خراب زمینوں کے اولاد تھے، ماں کے کردار وہ نہ تھے۔ پھر آپ نے دیکھ لیا پیغمبر کا بیٹا بلاتا بھی رہا تو انہوں نے آواز نہ سنی، اور جناب زینب کا وہ عظیم الشان خطبہ جو آپ نے دیا، یا اہل الکوفۃ و یا اہل الغدر والخزل، اے دھوکہ بازو، دھوکہ باز پیدا ہوتے ہیں، پھر مکار لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ایسی ماؤں سے جنم لیں، اور انہیں روک لیا ماؤں نے، امام تنہا رہ گئے، نہیں آئے لوگ امام کے ساتھ، لیکن آپ نے دیکھ لیا جو پاکیزہ ماؤں کی اولادیں تھیں، پاکیزہ زمینوں سے جن کا تعلق تھا، وہ باکردار تھے، وہ خواتین بھی تھی تو سیلشو تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ ایک خاتون اتنی پختہ جس کے سامنے اس کے بھائی کو ذبح کیا گیا، ہم نے تاریخ میں نہیں پڑھا کسی بہن کو اتنے قریب دیکھا ہو اور اس کے بھائی کا گلا اتنی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہو، اور وہ رسول کی بیٹی ہو۔ مجھے نہیں معلوم جناب زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ عزیزان محترم، اتنی خستہ تھی، تازیانے کھاتی رہی۔ آپ یقین کیجئے جناب زینب نے اتنے تازیانے کھائے، لیکن اپنے تازیانوں کو اور زخموں کو سید سجاد سے چھپاتی رہی، نہیں دکھایا۔ راوی کہتا ہے کہ جس جگہ بی بی قدم رکھتی تھی، جب وہاں سے قدم ہٹاتی تھی تو وہ زمین خون آلود ہو جاتی تھی، لیکن اپنے زخموں کو سید سجاد کو نہیں بتایا۔ پتھر کوفے میں کھاتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی اذیت کیا تھی کہ جس کے ہاتھ بندھے
کیسے کیا ہوا. اب کوفے میں پتھر لگتے رہے، لیکن اتنی شاکر بیوی تھی کہ پانچویں امام یہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی، میں اپنے دادا کے پاس تھا، شامیں غریبہ ہو چکی تھی، میں اپنے دادا کے پاس تھا، خیمے جلتے رہے، یہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے، یہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے، اپنے پردوں کو بھی بچاتی تھی، بچوں کو بھی بچاتی تھی. میں اپنے دادا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رات بیت گئی تھی، اتنے میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا، میری پھوپھی آئی، میں اپنے دادا کے پاس تھا، جنازے پہ بیٹھا ہوا تھا، آئی امام حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی، جنازہ حسین کے سامنے. اب تیر اتنے زیادہ تھے، زخم اتنے زیادہ تھے کہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں بی بی بوسہ لے سکے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو میری پھوپھی نے حسین ابن علی کے جسد کے نیچے کیا اور سر سجدے میں رکھ کے کہتی ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. پھوپھی اماں کو میں دیکھ رہا تھا، مسلسل اذیتیں برداشت کرتی رہی، مسلسل تعزیے کھاتی رہی، مگر کوئی شکوہ نہ کیا. زندان میں اس قدر بھوک برداشت کی کہ کھڑے ہو کے آپ نماز ادا نہیں کر سکتی تھی. اور سید سجاد نے جب دیکھا تو پھوپھی بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہے اور پوچھا کہ پھوپھی اماں یہ آپ بیٹھ کے نماز ادا کیوں کر رہی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جو کھانا دیا جاتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ یا وہ بچے کھا لیں یا میں کھا لوں. حسین کے بچے بھوکے نہیں رہ سکتے، لہذا زینب اپنا کھانا بچوں کو دیتی ہیں، خود بھوکی رہتی ہیں. عزیزان محترم، زینب خستہ عالم میں شام میں دربار یزید میں پہنچ گئی. بس میں نے مختصر کیا، آپ نے گریہ کیا. شام میں پہنچ گئی. ایک مرتبہ جناب زینب کی یہ بھتیجی ساتھ بندھی ہوئی تھی جناب سکینہ کے ساتھ. جب جناب زینب اور بیویاں پہنچی تو ایک مرتبہ سید سجاد جب سیدھے ہوئے، سکینہ کی چیخ نکل گئی، ہائے بھیا، ارے میرا دم گھٹا جا. جزاکم اللہ خیرن جزا. ایک مرتبہ یزید نے پوچھا یہ بچی رو کیوں رہی ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ جس رسم میں بڑوں کے بازو بندھے ہوئے ہیں اسی رسم میں اس بچی کا گلا بندھا ہوا ہے. جب بڑے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بچی کے پیر اٹھ جاتے ہیں، گلا کھنچ جاتا ہے، بچی گریہ کرتی ہے. یزید نے کہا کہ گلا کھول دیا جائے، رسم کو کھول دیا جائے. علی کی بیٹی ایک مرتبہ بازو کھل گئے، علی کی بیٹی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. جناب زینب، مجھے نہیں معلوم کتنی اذانیں زینب اولیاء نے فاطمہ کی بیٹی نے کھڑے ہو کے سنی. اب زینب میں طاقت نہ رہی، ایک مرتبہ کنارے بیٹھ گئی، بیویاں سامنے آ گئی. عزیزان محترم، ایک مرتبہ سید سجاد نے خطبہ شروع کیا. یزید نے کہا سید سجاد کے گلے کو کاٹ دیا جائے. بس یہ سننا تھا، وہ بیوی جو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی ایک مرتبہ بیویوں کو بتایا، سید سجاد کے سامنے آ گئی، اے یزید پہلے میرا گلا کٹے، جزاکم اللہ، پہلے میرا گلا کٹے گا، اس کے بعد میرے بھتیجے کا گلا کٹ سکتا ہے. بس یہ دیکھنا تھا. ابھی یہ بات کی تھی، ایک مرتبہ فضہ سامنے آ گئی. ارے جب یزید نے کہا اچھا ٹھیک ہے زینب کے گلے کو کاٹ دیا جائے، بچے سے ہی یہ بات سنی، فضہ سامنے آ گئی، اے یزید خبردار، جب تک میرا گلا نہ کٹے گا
حبشی غلاموں کو خطاب کیا، او بے شرمو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ ارے تمہارے قبیلے کی ایک خاتون کی توہین ہو رہی ہے، تم خاموش کھڑے ہو، بس یہ سننا تھا۔ غلاموں نے تلواریں نکال لی، یزید کو کہا خبردار فضہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بس زینب نے جب یہ ماجرا دیکھا، رسول کے روزے کی طرف آواز دی، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی بڑی غریب ہو گئی، ارے فضہ کے لیے سب کھڑے ہو گئے مگر میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ عزیزان محترم، ارے اپنے زخموں کو اتنی مصیبتیں اٹھائیں، برداشت کرتی رہی۔ وہ وقت بھی آیا جب اجازت ملی جانے کے لیے، ارے جنازے آتے رہے، مدینے جانے کی اجازت مل گئی۔ ایک سر آیا، ارے دوسرا سر آیا، بس میں نے مختصر کیا، سر آتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کا سر آیا، زینب آگے بڑھی، سر کو لے لیا، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے، اے میرے ماجا ہے، اے بھیا، ارے بہت جلد زمانے نے آپ کو ارے بوڑھا کر دیا، اے میرے، اے فاطمہ کے بعد، آپ کے جانے کے بعد بڑی مصیبتیں اٹھائی، بڑے غم سے، اے بھیا، ارے ایک امانت دی تھی جو زندان میں ارے چھوڑ کے جا رہے۔ عزیزان محترم، بیان کرتی رہی، اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے لے لیا، ارے بیان شروع کر دیے۔ اصغر کا سر آیا، ارے رباب آگے بڑھی، او میرے لال، ارے قاسم کا سر آیا، ام پروا آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، ارے ام کلثوم آگے بڑھی۔ ارے دو سر ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ ارے ایک مرتبہ ایک ضعیفہ معصمہ نے جب یہ دیکھا، ہر سر پہ ماتم ہے، ہر سر پہ گریہ ہے، ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، ارے خواتین، مجھے اتنا بتاؤ، اے بیویوں، مجھے اتنا بتاؤ، کیا ان دو بچوں کی ماں ارے کربلا میں مر گئی ہے؟ ان پہ کوئی رونے والا نہیں، بس یہ سننا تھا۔ زینب آگے بڑھی، ارے معصمہ، ارے یہ نہ کہ یہ میرے بچے ہیں، میں ان کی ماں ہوں، مگر اتنا بتاؤ، ارے زینب کس کس پہ روئے؟ بس عزیزان محترم، اپنے بچوں پہ نہ روئی، وہ وقت آ گیا، اپنے غم کو چھپاتی رہی، زخموں کو چھپایا، بچوں کے غم کو چھپایا، روئی نہ۔ سید سجاد کو اپنے زخم نہ دکھائے، ارے جب مدینہ پہنچی، سارے رستے جو غموں کو چھپاتی رہی، زخموں کو چھپاتی رہی، جب مدینہ پہنچی، رسول اللہ کا روزہ آیا، ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بیٹا سید سجاد، ارے سب چلے جائے، میں نانا سے بات کرنا چاہتی ہوں، روزے رسول
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ جو لوگوں کے حق تشریف فرما ہے ان کی آمد کو ان کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ صاحبان عزا انتظامیہ منتظمین جنہوں نے تعاون فرمایا جنہوں نے شرکت فرمائی بار الہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتی برکتی نازل فرما. ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بار الہ تمام علماء حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما. رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما. بار الہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. بار الہ تمام زائرین جو اربعین کے لیے وہاں پہنچے ان سب کی حفاظت فرما. ان کی زیارت کو قبول فرما. بار الہ جو لوگ یہاں مصروف عمل تھے اور وہاں نہ پہنچ سکے بار الہ ان سب کی یہاں زیارت کو قبول فرما. بار الہ ہم سب کو امام اصغر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما. بار الہ ان کے انصار میں شمار فرما. ان کے ضرور میں تعظیم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما کنت. جابر کا قافلہ سوئے کرب و بلا چلا. چہلم کے روز وارد دشت بلا ہوا. آئی نظر جو دور سے قبر شہ خدا. پاس ادب میں خود کو فرض سے گرا لیا. گھٹنوں سے چل کے فاصلہ قبر طے کیا. گھٹنوں سے چل کے فاصلہ قبر طے کیا. اے نزدیک آ کے قبر کو حلقے میں لے لیا. نزدیک آ کے قبر کو حلقے میں لے لیا. پیٹا سروں کو دشت میں ماتم ہوا بپا. ناگا مزار شاہ امم کانپنے لگا. اے تعویذ قبر شاہ سے آنے لگی صدا. اے جابر ہٹو کہ زینب دلگیر آتی ہے. بھائی سے ملنے دشت میں ہمشیر آتی ہے. بھائی سے ملنے دشت میں ہمشیر آتی ہے. اے اتنے میں ایک سمت سے شور فغا اٹھا. اے دیکھا تو آگے آگے تھے بیمار کربلا. تھی پیچھے پیچھے بیویاں کرتی ہوئی بکار. قبر حسین دیکھ کے دل سب کا پھٹ گیا. قبر حسین دیکھ اے زینب پکاری دشت میں بستی بسائی ہے. اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے. اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے. اے بیتاب ہو کے گرتی تھی زینب ادھر ادھر. بیتاب ہو کے گرتی تھی زینب ادھر ادھر. اے سرور کی قبر پر کبھی اکبر کی قبر پر. سرور کی قبر پر کبھی اکبر کی قبر پر. اے عباس کے مزار پہ گہ پیٹتی تھی سار. عباس کے مزار پہ اے گہ ڈھونڈتی تھی تربت اصغر ادھر ادھر. اے مدت کے بعد بن میں بہتر کو روتی تھی. مورک کے قبر سید والا میں کہتی تھی. مورک کے قبر سید والا میں کہتی تھی. ارے اللہ کچھ تو حال دل پرمہن سنو. کچھ تو حال دل پرمہن سنو. کیا کہہ رہی ہے تم سے تمہاری بہن سنو. کہہ رہی ہے تم سے تمہاری بہن
बन में तुम्हारा चमन सुनो, दुर्रे लगा लगा के रिदाएं घसीट ली, खैमों में आके कितना घसीट ली, खैमों में आके कितना घसीट ली। ओए रोक करके वो नजफ का पुकारी के दादा जान, वो नजफ का पुकारी के दादा जान। ओए बाबा भी कत्ल हो गए जंगल में अल्लामा, भैया रह गए न रह गए अम्मू खुदा की शान, हाँ बहरे मदद ना आए तो जाती है सबकी जान, गश में पड़े हैं सैयद सज्जाद अलमदाद, करती हूँ हाथ जोड़ के फरियाद, ऐसा ना हो कि कत्ल इन्हें अश्किया करें, ऐसा ना हो कि कत्ल इन्हें अश्किया करें। भाई बीमार मेरे भाई पे आकर जफा करें, भाई वो जुल्म ना तवा पे ना हद से सिवा करें, भाई तन्हा वो ही बचे हैं ना वो भी क़ज़ा करें, बिस्तर से इनको खींच के जालिम ले आए हैं, जल्दाई हाय वो रात दश्त मुसीबत की अल्लामा, अरे बालों से मुंह को ढांप के रोती थी बीबियां, हाँ कहती थी कोई लाल कोई मेरे बाबा जान, हाय वारिस पुकारती कोई कहती के भाई जान, एक एक की को देख के कहती थी ये रबाब असगर मेरे काम, हाय सोते से एक बार सकीना जुगी उठी, हाय बाहें गले में डाल के कहने लगी फूफी, हाय बाबा मेरे कहाँ गए बुलवाइए अभी, ऐसे तो मैं जमीन पे सोई नहीं कभी, मैं अपना खूब भरा हुआ कुर्ता दिखाऊंगी, कानों में दर्द होता है उनको बताऊंगी, कानों में दर्द होता है उनको बताऊंगी। अलकिस्सा खूब लूटा सताया गया हमें, कैदी बना बना के घुमाया गया हमें, ऊँटों पे हमारी बिठाया गया हमें, मख्तल के दरमियान से लाया गया हमें, भाई मख्तल के दरमियान से लाया गया हमें, उरिया तुम्हारी लाश को देखा गुजर गए, इतने सितम के बाद भाई क्या क्या सुनाऊं क्या मेरे दिल पर गुजर गई, भाई ये नील देखो बाजू में रस्सी उतर गई, ये नील देखो बाजू में रस्सी उतर गई, शामो दमिश्क को कूफा बहन नंगे सर गई,
زندہ میں گھٹ کے ننھی سکینہ بھی مر گئی لو داغ میری پشت پہ دروں کے دیکھ لو ابھی بھائی دکھیا وطن کو جاتی ہے بھیا اٹھو چلو ارے دکھیا وطن کو جاتی ہے بھیا اٹھو چلو او اکبر کو اور کون محمد کو ساتھ دو اے پردے کے اہتمام کو عباس سے کہو او آئے تھے ساتھ لوٹ کے ہمراہ بھی چلو جزاک اللہ ہم شکر گزار ہیں کہ من نے جانسانہ حسین کے کہ انہوں نے فرشی ادا پر آ کر نواخوانی سے نظری کری یہ بھی ان کا پرسہ قبول فرمائے متوجہ زیارت